فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین، والجنۃ للموحدین، والنار للمشرکین والکافرین۔ الصلاة والسلام علی المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ السلام: کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، یہ وہ فقرہ ہے جسے میں نے بطور سرنامہ بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حیات دنیاوی کی، میرے مولا کی زندگی کی وہ آخری شب کہ جس میں آپ نے اپنے بیٹوں حسنین علیہ السلام سے مختلف وصیتیں فرمائیں، اور میرے مولا کی اسی وصیت نامے کا ایک فقرہ یہ بھی ہے: کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اے میرے بچوں، اے میرے لاڈلوں، اے میرے بیٹوں، دیکھو، ہر ظالم کے دشمن بن کے رہنا، ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ میرے مولا کی زبان مبارک سے نکلنے والا یہ فقرہ رہتی دنیا تک ہر علی والے کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہے کہ میرے مولا کی زبان سے یہ فقرہ جو نکلا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ علی والا ہونے کا ترہ امتیاز یہ ہے، نہ ظلم کیا جائے نہ ظلم سہا جائے۔ یہ علی والا ہونے کا ترہ امتیاز ہے، ہر ظلم کی مخالفت کرنا ہے۔ وہ ظلم کسی دوسرے کے ساتھ ہو تب بھی اس کے مقابلے پر کھڑے ہونا ہے، ظلم اگر ہمارے ساتھ ہو تو پھر ظلم سہنا بھی علی والوں کی فطرت نہیں ہے۔ لیکن عزیزوں، علی والا ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بے موقع اور ہر موقع پر انسان لڑنے پہ آمادہ ہو جائے، ہر موقع پر تلوار چلانے پہ آمادہ ہو جائے۔ میرے مولا کی زندگی جہاں ذوالفقار کی ایسی دھار نظر آئی کہ کائنات آدم و عالم میں دوبارہ کوئی علی جیسا شجاع نظر نہیں آتا، اسی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ بھی ہے کہ جب مصلحت ہے تو میرا مولا گھر کے اندر ہے، مصلحت ہے تو میرے مولا نے تلوار کو میان میں رکھا ہے، مصلحت ہے تو میرا مولا میدان میں نہیں آ رہا ہے۔ یعنی علی کی زندگی جہاد کا بہترین مرقع تو ہے، لیکن علی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مجاہد فقط وہ نہیں ہے جو ہر موقع بے موقع تلوار چلانے پہ آمادہ ہو جائے، مجاہد وہ نہیں ہے جو صرف زمین کو لالہزار بنا دے، مجاہد وہ نہیں ہے جو ہر موقع پر لوگوں کے سروں کو کاٹنے پہ آمادہ ہو جائے، بلکہ جہاد کا نقطہ کمال یہ ہے کہ جہاں سر کاٹنے کی باری آئے کاٹ بھی دے، جہاں سر کٹانے کی باری آئے کٹا بھی دے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ میرے مولا نے جہاد کی جملہ قسموں پر عمل کیا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ دنیا ہمیشہ تلوار چلانے والے کو مجاہد سمجھتی ہے، دنیا ہمیشہ خون کی ندیاں بہا دینے والوں کو مجاہد سمجھتی ہے، دنیا ہمیشہ سر و تن میں جدائی کر دینے والے کو مجاہد سمجھتی ہے، دنیا ہمیشہ زمین کو مظلوموں کے خون سے رنگین کر دینے والوں کو مجاہد سمجھتی ہے۔ لیکن میرے مولا نے جہاد کی جملہ قسموں پر عمل کیا ہے۔ جہاد
فقط تلوار سے نہیں ہوتا، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد نفس سے بھی ہوتا ہے، جہاد صبر سے بھی ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی جہاد کی ایک قسم پر عمل کر کے حقیقی مجاہد بن جائے تو اس کی منزلت کتنی ہوتی ہے، لیکن آپ سوچیں جو جہاد کی جملہ قسموں پر عمل کرتا نظر آئے، خدا کی قسم پوری تاریخ اسلامی میں اس شان کا مجاہد فقط میرے مولا کے کوئی نہ ملے گا جس کا جہاد بھی سیف بھی شاندار، جس کا جہاد بھی نفس بھی شاندار، جس کا جہاد بھی صبر بھی شاندار، جس کا جہاد بھی قلم بھی شاندار، جس کا جہاد بھی لسان بھی شاندار۔ یہ فقط میرے مولا کی آفاقی شخصیت کا تو امتیاز تھا۔ مرحب و انتر جیسے کافروں کے دو ٹکڑے کر کے بتایا جہاد بھی سید اس کا نام ہے۔ چند دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد ہر شب میں روزے کے وقت اپنا کھانا مسکین و یتیم و اسیر کو دے کے بتایا جہاد بھی صبر اسے کہا جاتا ہے۔ نہج البلاغہ کے مکتوب اور نہج البلاغہ کے لکھے ہوئے مکتوب اور ان کی تحریریں گواہ ہیں، جہاد بن قلم اسے کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبات گواہ ہے، جہاد باللسان اسے کہتے ہیں۔ اور خیبر شکن ہونے کے باوجود لوگوں کے درس کے لیے قاتل کے سینے سے اتر کے بتایا جہاد بن نفس اسے کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ تو علی والے ہو تو پھر علی کے کردار سے درس لو۔ بہت لمبی چوڑی بات کرنا مقصد نہیں ہے، میرے مولا کے کردار کا تر امتیاز ہے۔ اپنوں کی تعریف تو سب کرتے ہیں، اپنے تعریف کریں یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جب دشمن قصیدہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ اور میرے عزیزو، یہ کمال فقط میرے مولا کے کردار میں نظر آیا ہے۔ تلوار چلانے والے بہت ملیں گے، سر کاٹنے والے بہت ملیں گے، صفوں کے صفے الٹ دینے والے بہت ملیں گے، جہاد بالسیف کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن جہاد بالسیف کے بعد جہاد بالنفس کرنے والے، جہاد بالصبر کرنے والے آپ کو اوراق تاریخ پر بہت کم ملیں گے۔ تاریخ لکھتی ہے جنگ خندق، جس میں میرا مولا کل کفر عمرو ابن عبد ود کے مقابلے پر چلا، ادھر میرا مولا عمرو کے مقابلے پر چلا، ادھر نبی کے زبان مبارک پر وحی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے فقرے آئے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ مجھے پوری جنگ نہیں پڑھنا، عمر سے جنگ ہوئی، اسی جنگ میں وہ موقع بھی آیا جب عمر نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو میرا مولا عمر کو چھوڑ کے الگ کھڑا ہو گیا۔ گرے ہوئے دشمن کو، اور ایسا دشمن جو 1000 انسانوں کے برابر طاقت رکھتا ہو، لیکن فقط رضائے پروردگار کے لیے ایسے دشمن کے سینے سے اتر آنا، یہ فقط میرے مولا کا کمال ہے جس کی نظیر دنیا پیشی نہیں کر سکتی۔ پھر جنگ ہوئی، پھر رضائے پروردگار کے لیے عمرو کو زیر کیا اور پھر عمرو قتل ہوا۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ ادھر عمرو میدان میں قتل ہوا، ادھر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس زمانے میں جنگ کے میدان میں اکثر خواتین بھی اپنے مردوں کے ساتھ آتی تھیں حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ اس عمرو کے ساتھ بھی اس کی ایک بہن ہے جو آئی ہوئی ہے کل کفر، بہن بھی ہے کافرہ، لیکن بہرحال اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ اور پھر ایسا بھائی جو 1000 کے لوگوں کی طاقت رکھتا ہے، اسے امید تھی کہ کون میرے بھائی کا مقابلہ کرے گا۔ میدان میں آیا تو یہ خوش و خرم بیٹھی تھی، ابھی میرا بھائی فتح یاب ہو کے پلٹے گا، لیکن جیسے ہی نعرہ تکبیر بلند ہوئی، نعرہ تکبیر علامت تھی کہ مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ ایک مرتبہ اس نے کسی سے پوچھا ہوگا، خبر ملی کہ تیرا بھائی قتل ہوا، بد تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، نالا کرتی ہوئی، فریادیں کرتی ہوئی، گریا کرتی ہوئی، ڈاڑے مارتی ہوئی خیمے سے نکلی۔ اسے امید تھی کہ عرب کے دستور کے مطابق اب میرا بھائی قتل ہوا ہے تو لباس لٹ چکا ہوگا، ہتھیار لٹ چکے ہوں گے، زیورات لٹ چکے ہوں گے، میرا بھائی بے لباس ہوگا، ہو سکتا ہے لاشا پامال ہو چکا ہو۔ یہی تصورات لے کے روتی ہوئی، چیختی ہوئی، ڈاڑے مارتی ہوئی، نال و فغا کرتی ہوئی یہ بہن اپنے بھائی کے لاشے کی طرف پہنچی، لیکن اب جو بھائی کے لاشے پر نظر پڑی آنسو خشک ہو گئے،
آہیں رک گئیں، ڈاڑیں رک گئیں، فریادیں ٹھہر گئیں. ایک مرتبہ حیرت سے اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ رہی ہے. لباس اپنی جگہ ہے، ہتھیار اپنی جگہ ہے، زیورات اپنی جگہ ہے، فقط سر کٹا ہے، نہ لاشا پامال ہوا ہے، نہ لاشے کی بے حرمتی ہوئی ہے. ایک مرتبہ تھوڑی دیر آنسوؤں کو خشک کرنے کے بعد، بھائی کے لاشے کو دیکھنے کے بعد جب تاریخی فقرہ کہتی ہے اے بھائی میں تجھے رونے کے لیے آئی تھی، میں تجھ پر گریہ کرنے آئی تھی، لیکن مبارک ہو تجھے عرب کے کسی شریف ترین نے قتل کیا ہے. بعضیزون عمر کی بہن کا یہ فقرہ رہتی دنیا تک تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا ہے. جو کل کفر کی کافرہ بہن سے اپنی شان میں قصیدہ پڑھوا لے، شیعت کی زبان میں اسے علی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد. مودت کی زبان میں اسے علی کہا جاتا ہے. کردار کا یہ وہ معجزہ ہے جس پر 1400 سال کی تاریخ اپنا سر دھن رہی ہے. کفر کی شہرت کٹ گئی لیکن اسلام کی رگوں میں انسانیت کے لہو کی روانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کل کفر کی کافرہ بہن قصیدہ پڑھ رہی ہے. اللہ اللہ جس کی پوری زندگی یتیموں اور بیواؤں کی فریاد رسی میں گزر گئی. جب کبھی موقع ملا وہ دنیا کے شجاع اور ہوتے ہیں، وہ تلوار کے دھنی اور ہوتے ہیں. جن کا ہاتھ اگر قبضہ تلوار پر جم جائے تو پھر جو آئے سامنے وہ تلوار کی عزت پہ ہوتا ہے. لیکن دنیا کا یہ انوکھا کردار ہے جہاں میدان میں خیبر و خندق و بدر و احد کے معرکوں کو میرا مولا اکیلا فتح کر رہا ہے، وہاں جب میدان جہاد سے فرصت ملتی ہے تو میرے مولا کے کردار کا عجب رخ ہے. کوفے کے کسی گوشے میں کوئی کھنڈر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی اندھا ہوتا ہے، کوئی ناچار ہوتا ہے، اور پوری دنیا دونوں جہان کا بادشاہ اس اندھے لاچار اور غریب کے پہلو میں بیٹھ کر پشت پر محبت سے ہاتھ پھیر کے کہتا ہے ایک فقیر اپنے فقیر بھائی کے قریب بیٹھا ہے، ایک لاچار اپنے لاچار بھائی کے پاس بیٹھا ہے، ایک غریب اپنے غریب بھائی کے پاس بیٹھا ہے. اللہ اللہ یہی تو وجہ تھی. ارے 21ویں رمضان کو میرا مولا دنیا سے رخصت ہو گیا. نہ جانے کتنے فریاد رسوں کا فریاد سننے والا چلا گیا، کتنے کمزوروں کا سرپرست چلا گیا، کتنے یتیموں کا نگہبانی کرنے والا چلا گیا، کتنی بیوہوں کا سہارا چلا گیا. ارے تاریخ کہتی ہے جب زہر نے زیادہ اثر دکھایا اور جراح نے یہ پیشین گوئی کر دی اب مولا بچ نہیں سکتے. ہاں اگر کہیں سے تھوڑا دودھ مل جائے تو شاید میرے مولا کی تکلیف میں کچھ افاقہ ہو جائے. بس خبر کا عام ہونا تھا. ایک مرتبہ کوفے کی ہر گلی سے ننھے ننھے بچے ارے کاسوں میں دودھ لے لے کے دوڑتے ہوئے نظر آئے. ارے میرا مولا دودھ پینا چاہتا ہے، میرے مولا کی تکلیف دور سے دور ہوگی تو ہم یتیموں کے گھروں کا یہ تھوڑا تھوڑا دودھ حاضر ہے. ارے دل چاہتا ہے عرض کرو میرے مولا آج آپ کو دودھ کی ضرورت تھی، اتنے یتیموں نے آپ کی خدمت میں دودھ پیش کر دیا، لیکن ہائے سن 61 ہجری میں آپ کا لال کربلا کا تپتا صحرا آغوش میں ننھا سا بچہ ظالموں اس بچے کے ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. ارے حسین اگر تمہاری نظروں میں خطا کار ہے اس بچے نے کیا بگاڑا ہے. تیرے سے شعبہ چلا، ارے کیسا شیر کیسا آب سرد، ارے تیر نے بچے کے گلے کو سیراب کیا، خون کا فوارہ چھوٹا، چلو میں خون لیا. نجف کا رقیہ بابا گواہ رہیے گا نانا آپ کی امت نے یہ سلوک کیا ہے. حسین اسی عالم میں میدان محشر میں آئے گا. ہائے میرا ننھا اصغر تیرے سے شعبہ سے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يا منقلب ينقلب.